16 دسمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سیاہ ترین تاریخ ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان آرمی زیادہ تر دو قوموں پنجابیوں اور پٹھانوں پر مشتمل تھی۔ ہم مشرقی پاکستان کی عوام سے بالا تر ہیں، یہ سمجھا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی جتنے بڑے وہ لیڈر تھے اتنی ہی بڑی غلطی یا اتنی ہی بڑی خطا بھی ان کے۔ میں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ کئی بستیاں جل رہی ہیں، فوجی دستے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جب شام کو فوجی افسران مل کر بیٹھتے تو آپ نے ان اقدامات پر کس طرح سے فخر محسوس کر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ساری سیکیورٹی کونسل کی موجودگی میں اس قرارداد کو پھاڑ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ and you're watching باغی تاریخ۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہمیشہ پاکستان کے تقریباً پچھلے 75 سالوں میں جو تاریخی تلخ حقائق ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے ہی ہم ایک تلخ حقیقت پر گفتگو کریں گے، ایک ایسی تاریخ جو پاکستان میں ہمیشہ سیاہ دن کے طور پہ منائی جاتی ہے، بلیک ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کو بھلانے کی بھی بہت سی کوششیں کی گئی، کچھ قدرتی طور پہ ہو گئی ہوں گی، کچھ شاید کی گئی ہوں گی یا کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن جو اصل زخم ہے اس تاریخ کا وہ کبھی مٹ نہیں سکا۔ انشاءاللہ پاکستان روز قیامت تک قائم رہے گا، لیکن افسوس کہ اس تاریخ کا دکھ اور ہمارا اس تاریخ سے جڑا ہوا سیاہ ماضی وہ بھی ہمیشہ روز قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ 16 دسمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سیاہ ترین تاریخ ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ حالانکہ سقوط ڈھاکہ کی اگر ہم بات کریں تو سقوط ڈھاکہ کے اوپر تو پوری سیریز بیان ہو سکتی ہے، وہ سیریز، وہ حقائق جو ہماری نصاب کی کتابوں میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند خاص حقائق جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کے کیا معاملات تھے، کیا ان کے ذہنوں اور دلوں میں خلش تھی، اور پھر بعد میں وہ کیسے پختہ ہوئی۔ وہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ حقائق کے ساتھ ہی گفتگو کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو چونکہ سینسٹیو ہے تو اسی لیے جو ہمارا ریفرنس ہوگا وہ بھی بڑا اوتھینٹک ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں ہمیشہ اوتھینٹک گفتگو ہوتی ہے ود ریفرنسز۔ ہم کسی نہ کسی کتاب یا کسی نہ کسی مصنف کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی دلیل یا ان کا لکھا ہوا کوئی بھی بات، تو آج بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں قائد اعظم محمد علی جناح سے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 کے دوران ڈھاکہ میں اپنے خطاب میں یہ کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ بات مشرقی پاکستان کے افراد نے جزوی طور پر تو تسلیم کی، مگر اکثریت کی رائے اس کے مخالف تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کی باغ دور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، اور اتفاقیہ یہ کہ تمام بیوروکریٹ جو تھے وہ غیر بنگالی تھے۔ اب یہ اتفاقیہ ہے یا غیر اتفاقیہ، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان آرمی زیادہ تر دو قوموں پنجابیوں اور پٹھانوں پر مشتمل تھی۔ ترقیاتی کاموں کا سلسلے میں بھی گورنمنٹ کی مرکزی نگاہ جو ہے وہ مغربی پاکستان ہی تھا، یعنی کہ موجودہ پاکستان۔ مغربی پاکستان کے افسران، عوام اور آرمی میں ایک طرح کی ذہنی برتری بھی پائی جاتی تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک مایوب سی بات ہے کہ ایک طرف ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا، جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے اسلام کا، اور ہمارے بنیادی جو نصاب ہے اسلامک اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، کوئی عربی کسی اجمی پر یا کوئی اجمی کسی عربی پر جو ہے وہ برتر نہیں ہے سوائے اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ لیکن یہاں پر قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ برتری سمجھی جاتی تھی۔ ہم مشرقی پاکستان کی عوام سے بالا تر ہیں، یہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اس وقت بیوروکریٹس اور فوجی افسران اپنے آپ کو مشرقی پاکستان کے لوگوں کی نسبت ایک اعلیٰ بلکہ مافوق الفطرت کردار جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ جہاں تک مشرقی پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی جس کی ضرورت تھی۔ انگریزی کی ایک ضرب المثل GHQ اور پاکستان کی عسکری قیادت میں مشہور تھی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتا دوں، ویڈیو چونکہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ہم نے یہ تمام باتیں ایک آرمی آفیسر کے ہی کتاب سے لی ہیں، ان کا نام میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو جو ایک انگریزی کی کہاوت یا انگریزی کا ایک جملہ GHQ کے اندر مشہور تھا مشرقی پاکستان کے دفاع کو لے کے، وہ یہ تھا "دی بیٹل فار ایسٹ پاکستان ول بی فوٹ ان دی پلینز آف ویسٹ پاکستان"۔ آرمی کی آپریشنل تھنکنگ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان میں چونکہ دریاؤں اور ندی نالوں کی کثرت ہے، لہذا وہاں کوئی بڑا ملٹری آپریشن کامیاب ہونا آسان نہیں۔ اس خیال کے تحت مشرقی پاکستان کے ڈیفنس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی گئی
قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو ابتدائی اختلافات اور اعتراضات سامنے آئے، ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ قیام پاکستان کے بعد صرف پٹسن پاکستان سے برآمد کی جانے والی واحد چیز تھی۔ اسی لیے ہمیشہ پاکستانیوں کا جو ہے وہ موجودہ پاکستانیوں کا، مشرقی پاکستانیوں کا جو ہے وہ ہم پر اعتراض رہتا تھا کہ اس ملک کا سارا جو ہے وہ زر مبادلہ ہماری وجہ سے ہے۔ یہ موجودہ بنگالی اور اس وقت کے مشرقی پاکستان کے لوگ ہمیں کہا کرتے تھے، مگر اس کو مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی قیادت اور عوام یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ اب میں آپ کو نام جو بتانے جا رہا ہوں، جدھر سے ہم نے یہ ساری چیزوں کے اقتباسات جو ہیں وہ لیے ہیں، جن کی کتاب سے لیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر وہ جو ایک خلش ہے اور وہ ایک سینسٹیوٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک، جو کہ جی ایچ کیو میں ڈیمو کی پوزیشن پر بھی فائز رہے، وہ اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں لکھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اگرچہ مشرقی پاکستان کے حالات دگرگوں ہو گئے تھے اور مبصرین کے اندازہ کے مطابق عوامی لیگ جیتے گی، یہ بھی کہا جا رہا تھا، امکان یہی کیا جا رہا تھا کہ اس کی برتری معمولی ہوگی، مگر نتائج اس کے برعکس نکلے۔ ISI سمیت تمام ایجنسیوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے، مبصرین ششدر رہ گئے اور مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا۔ ان انتخابات میں ملک بھر کی 24 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ جبکہ نتائج سامنے آئے تو یہ بلا شبہ انتہائی حیرت انگیز، قومی اسمبلی کی 300 نشستوں میں سے مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے 160 نشستیں اور مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 151 نشستوں کی ضرورت تھی۔ منتخب اراکین اسمبلی کی یہ تعداد صرف عوامی مسلم لیگ کے پاس تھی، یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان کے پاس۔ انتخابات کے بعد حالات کی خرابی پر ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بھی مرکزی تھا۔ اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بلا شبہ ایک نڈر انٹلیکچوئل قسم کے لیڈر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کو متفقہ آئین بھی انہوں نے دیا، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، کوئی بھی صحافی ہو، ایک لیول تک ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی جتنے بڑے وہ لیڈر تھے اتنے ہی بڑی غلطی یا اتنی ہی بڑی خطا بھی ان کے جھولی میں جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک ٹوٹا۔ جب یحییٰ خان ڈھاکہ میں مجیب الرحمان کے ساتھ بات چیت کے لیے گئے تو بھٹو بھی ساتھ تھے۔ کافی طویل بحث کے بعد یہ طے پایا کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ڈھاکہ میں ہوگا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کھل کر سامنے آ گئے اور اس نے ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس کی سخت مخالفت کی اور ڈھاکہ اجلاس میں شرکت سے انکار کر کے اپنا تاریخی نعرہ بھی لگایا، ادھر تم ادھر ہم۔ بھٹو صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو ممبر اسمبلی مغربی پاکستان سے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائے گا، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ون وے ٹکٹ کروا کے جائیں، واپس مت آئیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان نے بھی اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا اور مفتی بانی جیسی تنظیم کو ہوا دی۔ اس نے اپنی کارروائی میں تیزی جو ہے وہ شروع کی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت وہاں کے گورنر ایڈمرل احسن تھے اور آرمی کے کمانڈر جنرل یعقوب خان، جو کہ بعد میں وزیر خارجہ بھی وہ تھے۔ ایڈمرل احسن نے بھرپور کوشش کی کہ مجیب سے سمجھوتا طے پا جائے، مگر انہی دنوں یعقوب خان نے اپنا استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا، جسے یحییٰ خان نے منظور کر لیا۔ اب اس استعفے کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے یحییٰ خان کو کہا تھا کہ بنگالیوں کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان کے خلاف ملٹری ایکشن نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یعقوب خان نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے صورتحال سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حالات نے یہ ثابت کیا کہ جنرل نیازی، جو کہ اپنے آپ کو ٹائیگر نیازی کہلواتا تھا، حالات کو قابو پانے کے لیے بری طرح ناکام ہوا۔ گورنر ٹکا خان نے ملٹری طریقے سے صورتحال کو قابو پانے کی کوشش کی، جس کے نتائج بھی منفی نکلے۔ جنرل نیازی کے خلاف کئی ایک اخلاقی اعتراضات بھی موجود تھے۔ اچھا، اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، میں آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ یہ ایک آرمی آفیسر جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ان کی کتاب سے اقتباس ہے۔ اب کیا اخلاقی اعتراضات تھے وہ تو میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کو خود سرچ کرنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی، کچھ ہماری بھی لیمیٹیشن ہے، چاہے ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک لیمیٹیشن ہماری بھی ہے اور ہم وہ کھل کے چیزیں نہیں بتا سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک کہتے ہیں کہ جب مارچ 1971 میں تمام مذاکرات اور بات چیت میں ناکامی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا
کہ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے اور مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن شروع کیا جائے تو میں اس رات ڈی ایم او کی حیثیت سے ڈھاکہ کا دورہ کر رہا تھا۔ پاک فوج کی طرف سے بنگالیوں کے خلاف روا رکھے گئے جن حالات اور مظالم کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے ان میں کچھ سچائی ضرور ہے۔ میں نے چند مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ کئی بستیاں جل رہی ہیں، فوجی دستے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جب شام کو فوجی افسران مل کر بیٹھتے تو آپ نے ان اقدامات پر کس طرح سے فخر محسوس کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ اپنے ان اقدامات کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے کہ آج کتنی بستیاں جلی، آج کتنے لوگ مرے، یا باقی تمام چیزیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ٹکا خان اور نیازی خان کے بارے میں عوامی رائے بہت ہی منفی تھی۔ ان کے بارے میں لوگ ٹوکا خان اور ہلاکو خان جیسے القابات استعمال کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان چونکہ اس وقت صدر پاکستان اور آرمی چیف دونوں عہدوں پر براجمان تھے۔ یحییٰ خان کی شخصیت اس طرح تھی کہ وہ کھلے دل کے اعتماد کرنے والے شخص تھے، مگر ان کے بارے میں یہ بات سب پر عیاں تھی کہ ان کی شامیں بڑی رنگین ہوتی تھیں۔ اکثر شباب و کباب کی محفلیں سجتی تھیں۔ اقلیم اختر عرف رانی جیسے معروف کردار ان تمام محفلوں میں نمایاں تھے، اور ان کا ذاتی کردار کسی طور پر بھی قابل تحسین نہیں تھا۔ اس قسم کی سرگرمیوں اور کثرت مینوشی نے یحییٰ خان کو آرمی آپریشنل پلاننگ سے دور رکھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک، جن کا نام آرمی چیف کے نام کے لیے بھی گردش کرتا رہا، اپنی کتاب میں ایک جگہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو یو این او کی پولینڈ کی قرارداد کو مان لیتے تو مشرق پاکستان کی حیثیت ضرور تبدیل ہوتی، مگر سکوت ڈھاکہ جیسا معاملہ نہ ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخرکار 15 دسمبر کو قرارداد نمبر 307 پولینڈ نے پیش کی، جس میں مشرقی پاکستان کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی تجویز بھی شامل تھی۔ اب اس کے اندر کیا تجویز ہو سکتی ہے وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا جو تشخص ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کو ریاست کا درجہ دے دیا جائے، ایک انتظامی امور وفاقی لیول پہ ہو، نیچے جو ہے وہ اپنا زبان چینج کرنا چاہیں، اور بھی جو دیگر 6 نکات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ریلیونس میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس قرارداد کو پولش ریزولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھٹو نے دعا دار تقریر کی، وہ آپ اکثر دیکھتے بھی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی دعا دار تقریر، جس میں وہ پیپر پھاڑتے ہیں اور پھینکتے ہیں، اور جیالے جو ہیں وہ اسپیچ کو بہت بڑا ایک کارنامہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سکوت ڈھاکہ کروانے میں اہم کردار ادا کرنے والی اسپیچ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ساری سیکیورٹی کونسل کی موجودگی میں اس قرارداد کو پھاڑ دیا اور کہا کہ اگر آپ ہندوستان کو جارح نہیں مانتے تو میرے یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہہ کر بھٹو سیکیورٹی کونسل سے واک آؤٹ کر چلے آئے۔ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی تو مشرقی پاکستان کی حیثیت تو یکسر بدل جاتی، مگر سکوت ڈھاکہ اور فوج کے ہتھیار ڈالنے کی ہزیمت جیسے سانحات سے پاکستانی قوم کم سے کم بچ جاتی۔ دسمبر میں لگی چوٹ کو نظر انداز تو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے باحثیت پاکستانی پچھلے 50 سال سے اس حقیقت سے منہ چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر ہم اس کو بھلا نہیں سکتے، اور ہمیں اسے بھلانا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے کیونکہ دوبارہ اس طرح کی معاملات نہ ہوں، اور بلکہ اس لیے بھی کہ ہم اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور بنگالی بھائیوں کو تو اس وقت ترقی کرنے پر مبارکباد دیں اور اپنے ملک میں موجود خامیوں کو جانیں اور سدھارنے کی کوشش بھی کریں۔ آج بنگلہ دیش کی اکانومی، بنگلہ دیش کے معاملات پاکستان اور ہندوستان سے بہتر ہیں، حالانکہ وہ سب سے بعد میں آزاد ہوا، ہمارا ہاتھ کاٹا گیا، ہمیں اس کا دکھ ہمیشہ رہے گا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ پاکستان روزے روشن کی طرح قیامت تک جو ہے وہ بستا رہے گا، لیکن اسی صبح تک، قیامت کی صبح تک ہمیں یہ دکھ بھی کھایا جاتا رہے گا کہ ہمارا ایک ہاتھ کاٹا گیا، اور وہ کسی اور نے نہیں کاٹا، وہ ہم نے خود کاٹا، جس کا میں نے تھوڑا سا مرکزی خیال آپ کے سامنے رکھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی کو لے کے چلیں، اور وہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر سے بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے لے کے، جس کو ہمیشہ چھپایا جاتا رہا، دبایا جاتا رہا، تاکہ عوام کو حقائق پتہ نہ لگ سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ 16 دسمبر کی تاریخ پر اے پی ایس کا حملہ بھی ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ حال ہی میں 16 دسمبر کی تاریخ کے اوپر فال آف کابل بھی ہوا، لیکن یہ تمام چیزیں بہت بہت بڑے سانحات بھی ہیں اور بہت بہت بڑے معاملات بھی ہیں، لیکن جو 1971 کا 16 دسمبر ہے وہ ہم نہیں بھول سکتے، اور ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، بنگالیوں کے اوپر چڑھ دوڑنا چاہیے، بنگلہ دیش ہمارا تھا، پاکستان کا حصہ بنے گا، چھوڑ دیجئے ان کو مبارک، بنگلہ دیش بہت اچھا چلا رہے ہیں اور اچھا چلائیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں سیکھنا یہ چاہیے اور بھولنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم نے جو غلطیاں اس وقت کی
اب تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کر رہے. کیا اس طرح کا واقعہ آگے تو نہیں ہو سکتا؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگلے ولاگ میں پھر کسی تلخ حقیقت کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.